زندگی ایسے مراحل سے گزرتی ہے جہاں، سانس چلتی ہے کہ چبتی ہے خبر کوئی نہیں، کیا کہنے سانس چلتی ہے کہ چبھتی ہے خبر کوئی نہیں، ایک دن ختم کرے گا یہ تمیز منو تو، تیرا ماتھا میرے ماتھے کے برابر رہا۔ واہ 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 واہ۔ خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جتنی محبت مجھے نوجوان شعراء میں ملی ہے وہ شاید میں اس کے قابل نہیں تھا۔ ہوائے شام دروں پر لپک نہ جائے کہیں، واہ، ہوائے شام، ہوائے شام دروں پر لپک نہ جائے کہیں، دبی ہے آگ جو دل میں بھڑک نہ جائے، واہ 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 واہ، وہ جس تپاک سے حیدر گلے لگاتا ہے، شبہ ہے مجھ سے کسی روز تھک نہ جائے۔ واہ واہ۔ یقیناً ہر شاعر کی، ہر تخلیق کار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے تخلیق کو سمیٹ کے کسی شکل میں اس کو تبدیل کرے۔ حساسیت مجھے بخشی ہے بھوک نے حیدر، میں فاقہ کش تھا سو ہونٹوں سے شاعری نکلی۔ بہت اچھی۔ گلگت میڈیا نیٹ ورک دیکھنے والے تمام معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شیر عالم شہباز، اور پروگرام ہے ہمارا بردیہ تارے یعنی زمیں کے ستارے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام میں ایک نوجوان شاعر تشریف لائے ہیں جن سے ہم بات کریں گے اور جن کی شاعری آپ کے گوش گزار کریں گے، حیدر عباس صاحب۔ حیدر عباس صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ شیر عالم بھائی، آپ کا بھی اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے یہاں پہ بلایا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک۔ اچھا، یہ شاعری کا شوق کب سے اور کیوں؟ ہاں دیکھیں، شاعری کے سفر کا جو آغاز ہے وہ میرا دیگر شعراء سے کچھ مختلف نہیں رہا۔ میں بچپن ہی سے شعر پڑھتا تھا اور بہت محبت کے ساتھ شعر پڑھتا تھا۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ جب جماعت تبدیل ہوتی تھی، جیسے 5ویں جماعت سے 6ٹھی جماعت یا 6ٹھی جماعت سے 7ویں جماعت، تو سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے تھے کہ جو نئی کتاب ہم خریدتے تھے اردو کی، اس میں جا کے وہی نظموں والا اور غزلوں والا یا جو بھی وہاں پہ حصہ ہوتا تھا نظم کا، غزل کا، ہم اس کو پڑھتے تھے اور بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا 9ویں 10ویں جماعت تک، اور غالباً 2016 سے باقاعدہ طور پہ شعر کہنا شروع کیا۔ بہت اچھا۔ اور ابھی یہ سفر جاری ہے اور نہیں معلوم کب تک چلے گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ اردو میں شاعری لکھتے ہیں، چونکہ آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، آپ کی جو مادری لینگویج ہے وہ شنائی ہے غالباً۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اردو میں آپ شعر کہتے ہیں، تو شعر و شاعری کس صنف میں آپ کرتے ہیں؟ میں غزل کہتا ہوں، اور باقی جو اصناف ہیں ان میں کوشش کی ہے، بارہا کوشش کی ہے، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نظم نہیں کہہ سکا، بالخصوص آزاد نظم، تو میں غزل ہی کہتا ہوں۔ اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں غزل ہی بہتر انداز میں کہوں، کیونکہ ایک صنف تک اگر بندہ باؤنڈ رہتا ہے تو وہ اس پہ زیادہ عبور حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، اس لیے آپ غزل ہی کہتے ہیں۔ تو آپ کس شاعر سے زیادہ متاثر ہوا ہے کہ آپ نے جب پڑھا اردو شاعری پڑھی تو کس شاعر سے آپ متاثر ہیں؟ اصل میں جو آغاز رہا ہے اس دوران بہت سارے شعراء کو پڑھا ہے، جیسے شروع میں محسن نقوی کی کتابیں ہم پڑھتے تھے اور احمد فراز کو سنتے تھے یوٹیوب پہ، اور ابھی دور حاضر میں جو شاعر سب سے زیادہ انسپائر کر رہا ہے وہ اختر عثمان ہے، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، بہت ہی پسندیدہ شاعر ہیں۔ بہت اچھی بات۔ تو اس طرح سے بہت سارے شعراء کو پڑھا اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی ظاہر ہے پڑھیں گے، اور ہر شاعر ایک نئی انسپریشن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ جی بہت اچھی بات ہے۔ چلیں، سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے نا کہ آپ اپنی کوئی شاعری جو ہے، اپنا بہترین کلام، خوبصورت کلام ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی گوش گزار کریں، تاکہ یہ جو ہے آپ کے کلام سنیں اور پھر ان کو معلوم ہو کہ حیدر عباس صاحب کے جو اشعار ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ غزل ہے کہ ہوائے شام دروں پر لپک نہ جائے کہیں، واہ، ہوائے شام، ہوائے شام دروں پر لپک نہ جائے کہیں، دبی ہے آگ جو دل میں بھڑک نہ جائے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ غلط قدم کہیں تجھ سے مماثلت نہ کریں، واہ، غلط قدم کہیں تجھ سے مماثلت نہ کریں، تیری تلاش کا مارا بھٹک نہ جائے کہیں۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ اور شعر ہے کہ ہمارے پاؤں سے زنجیر وقت کھلنے تک
ہمارے پاؤں سے زنجیر وقت کھلنے تک، واہ تیری کلائی میں کنگن جھٹک نہ جائے کیا کہنے بہت ہمارے اچھے. پاؤں سے زنجیر وقت کھلنے تک تیری کلائی میں کنگن جھٹک نہ جائے کہیں. بہت اچھے. اور میں تیرے زوم میں جن سے بچھڑ کے آیا ہوں. کیا کہنے. میں تیرے زوم میں جن سے بچھڑ کے آیا ہوں. تیرے بچھڑنے کی ان تک بھنک نہ جائے. واہ 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 واہ. اور دعا تو دی ہے اسے خوش رہو ہمارے بغیر. دعا تو دی ہے اسے خوش رہو ہمارے بغیر، مگر یہ ڈر ہے کہ سوئے فلک نہ جائے. واہ 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 واہ. اور وہ گال جس کو میں برجستگی سے کھینچتا ہوں. وہ گال جس کو میں برجستگی سے کھینچتا ہوں. کیا کہنے. کسی گلاب کی صورت اچک نہ جائے. واہ واہ بہت اچھے. اور مجھے یہ ڈر ہے کہ ایک شب میرا وہ چاند نما. مجھے یہ ڈر ہے کہ ایک شب میرا وہ چاند نما پرائے بام کے آگے چمک نہ جائے کہیں. کیا کہنے. اور وہ جس تپاک سے حیدر گلے لگاتا ہے. کیا کہنے. وہ جس تپاک سے حیدر گلے لگاتا ہے. شبہ ہے مجھ سے کسی روز تھک نہ جائے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. بہت اچھے، بہت خوب، بہت بہترین آپ کی شاعری ہے. آپ کے اگر کوئی اور کلام جس کو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی شاعری کا جو ہے مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ کلام میرا ہے، تو وہ بھی آپ اگر پیش کریں. ویسے تو شاعر کو اس کا اپنا ہوتا ہے، لیکن کچھ پھر ایسے کلام بھی ہوتے ہیں جو سلیکٹڈ کہتا ہے کہ جسے لوگوں نے سامعین نے زیادہ پسند کیا ہے، اس بنیاد پہ داد زیادہ ملی. ہاں بالکل. ذات در ذات تیرا ہجر بسر کوئی نہیں. واہ واہ. ذات در ذات تیرا ہجر بسر کوئی نہیں. اتنا آباد ہے یہ شہر کے گھر کوئی نہیں. کیا کہنے. کیا کہنے. زندگی ایسے مراحل سے گزرتی ہے جہاں. واہ. زندگی ایسے مراحل سے گزرتی ہے جہاں. سانس چلتی ہے کہ چبتی ہے خبر کوئی نہیں. کیا کہنے. سانس چلتی ہے کہ چبتی ہے خبر کوئی نہیں. بہت اچھا. کسی خوف زدہ خواب سے ڈر کر اٹھنا. شب کسی خوف زدہ خواب سے ڈر کر اٹھنا. اس پہ یہ خوف کہ امکان سحر کوئی نہیں. واہ 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 واہ. اور غالباً شور تھا روحوں کی عزاداری کا. غالباً شور تھا روحوں کی عزاداری کا. میں نے دیکھا ہے حویلی میں مگر کوئی نہیں. واہ واہ بہت اچھے. اور شعر ہے کہ میں نے اس دشت میں 25 برس کی پڑتال. کیا کہنے. میں نے اس دشت میں 25 برس کی پڑتال، اور نتیجہ کے بجز میرے دیگر کوئی نہیں. ہائے 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 ہائے. اور کیا کہ گاؤں رکھتا ہے ترقی کی امیدیں مجھ سے. گاؤں رکھتا ہے ترقی کی امیدیں مجھ سے. اور ایک میں ہوں جسے اپنی خبر. ہائے ہائے کیا کہنے. کیا ہے کہ اس نے فوراً ہی میرے گال کو چوما حیدر. اس نے فوراً ہی میرے گال کو چوما حیدر. میں نے بس اتنا کہا تھا کہ ادھر کوئی نہیں. واہ 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 واہ. بہت اچھے حیدر عباس صاحب. آپ کی شاعری کے تو کیا کہنے. ویسے میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں آپ کی شاعری، مگر اعتبار کریں آپ کی جو ہے شاعری بہت زیادہ اس میں چاشنی ہے، بہت زیادہ اس میں پختگی ہے، اور بہت بہترین شاعری ہے. تو گلگت بلتستان میں اردو لکھنے والے شعراء اور بہت سارے ہیں، پرانے ہیں نئے شعراء بھی ہیں. تو پرانے شعراء میں کس سے آپ متاثر ہیں، اور پرانے شعراء میں آپ کس کا کلام جو ہے آپ کے دل کو چھوتا ہے؟ اصل میں پرانے جو شعراء ہیں اردو کے گلگت بلتستان میں، ان سے متعلق آنیسٹلی مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن دور حاضر میں جو لکھ رہے ہیں ان میں حبیب الرحمن مشتاق صاحب ہیں، بہت کمال کے شاعر ہیں. احسان شاہ صاحب ہیں. اور نوجوانوں میں اکثر ذکر کرتا ہوں تہذیب حسین میرے پسندیدہ شاعر ہیں. واقعی. تو یہ وہ شاعر ہے جنہیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کا جو ادبی مستقبل ہے وہ بہت زیادہ روشن ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا، تو آپ کا کیا ارادہ ہے کہ مستقبل میں آپ اپنے اس کلام کو جو ہے سمیٹ کے ایک کتاب کی شکل دینا چاہیں گے؟ یقیناً ہر شاعر کی، ہر تخلیق کار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے تخلیق کو سمیٹ کے کسی شکل میں اس کو تبدیل کرے. لیکن فی الحال میں نے اس حوالے سے اتنا کچھ نہیں سوچا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اتنا کانٹینٹ میرے پاس نہیں ہے. اتنی ویسے کتنا ہوگا کلام آپ کے پاس، کلام کی تعداد؟ اتنا نہیں ہے کہ میں اسے ایک کتاب کی شکل دوں. اچھا. تو
ممکن ہے 5-6 سال بعد اتنا کانٹینٹ میرے پاس اکٹھا ہو اور اس کو پھر میں ایک کتاب کی شکل دوں گا۔ اچھا، تو آپ نوجوان شعراء کے نمائندہ شعراء کے طور پر بھی کہلائے گئے، تو آپ کی شاعری کیا اس حوالے سے نوجوان شعراء ہیں وہ زیادہ اس کو سراہتے ہیں؟ اور اس حوالے سے میں ہمیشہ خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جتنی محبت مجھے نوجوان شعراء میں ملی ہے وہ شاید میں اس کے قابل نہیں تھا، تو لوگوں کی بہت زیادہ محبت نہ صرف یہاں گلگت کے اندر بلکہ نیچے پاکستان میں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی، اور وہاں سے بھی بہت ساری محبتیں موصول ہوتی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، تو اس حوالے سے میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ خوب ہے۔ اچھا، تو موضوع کلام آپ کون سا چوز کرتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں، شاعر کے لیے کوئی ایک خاص موضوع نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا عالم ہی شاعر کے لیے موضوع ہے۔ اس عالم میں بسنے والے تمام اشیاء، اس میں ڈسکس ہونے والے یا اس میں پریکٹس ہونے والے تمام موضوعات دراصل شاعر کے ہی موضوعات ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ایک شاعر کس موضوع کو اکثر اپنا مرکز بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کسی کا ہجر و وصال ہے، کوئی مزاحمت لکھنا ایسا ہے زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی معاشرے کے مسائل کے اوپر، تو اس پہ بات ہوتا ہے اصلاحی۔ ہاں بالکل، اس پہ جو ہے بات ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل آپ خود اس بات کو جانتے ہیں، اس کا علم آپ کو ہے کہ کوئی ایک سا بھی موضوع ایسا نہیں ہے جسے شاعر نے اپنی شاعری میں بیان نہیں کیا ہو۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک موضوع کو اپنی تخلیق کا حصہ بنائیں، اپنے شعر کا حصہ بنائیں۔ اصل میں ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے میں جو اچھائیاں برائیاں ہیں جن سے شاعر جلدی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سینسٹیو ہوتا ہے، وہ چیزوں کو فیل کرتا ہے بہت جلد نا، تو وہ اس طرح کی حساسیت اس کے اندر ہوتی ہے، تو معاشرے کی جو معاملات ہیں ان کو جب سوچ کے وہ ذرا فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے وہ جو اس کے جذبات ہیں وہ بھڑک اٹھتے ہیں نا شعر کی صورت۔ تو آپ نے گلگت بلتستان کی تعریف میں بھی کوئی اشعار کہے؟ تعریف میں تو نہیں کہے، البتہ یہاں کے مسائل پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے شعر کے اندر بات کریں، اپنے شعر کے ذریعے عوام تک یہاں کے مسائل پہنچائیں، لیکن مجموعی طور پہ کوئی اتنا زیادہ میرا اس حوالے سے کام نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں کسی خاص موقع پہ یہاں کے ایشوز کے حوالے سے، اچھی بات، اور آئندہ تو یہی کوشش میری ہے کہ میں یہاں اس علاقے کے مسائل کے اوپر بات کروں، کیونکہ جو ہماری اولین ترجیح ہے وہ وطن ہے، وطن سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں۔ ظاہر جی، ظاہر، بہت اچھی بات ہے۔ تو اپنا کوئی اور خوبصورت کلام آپ پیش کریں نا، تاکہ جو ہے نا ہم اور زیادہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ہم چاہیں گے آپ کی شاعری سنیں اور ہم محظوظ ہوں۔ اچھا، غزل ہے کہ شکاریوں کی سماعت میں بانسری نکلی، واہ، شکاریوں کی سماعت میں بانسری نکلی، ہرن کے حلق سے جب چیخ آخری نکلی، کیا کہنے، کیا کہنے، ڈبو گئی تھی وہ پانی میں اپنے پیروں کو، ڈبو گئی تھی وہ پانی میں اپنے پیروں کو، پھر اس کے بعد سمندر سے جل پری نکلی۔ واہ 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 واہ۔ اور شعر ہے کہ میں زوم عشق کے باعث ہی اتنا خودسر تھا، میں زوم عشق کے باعث ہی اتنا خودسر تھا، تو کیا گیا کہ میری ساری خودسری نکلی، کیا کہنے، اور میں کیوں مرا ہوں جوانی میں سب کو حیرت تھی، میں کیوں مرا ہوں جوانی میں سب کو حیرت تھی، پھر ایک دراز سے ایک روز ڈائری نکلی، ہائے 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 ہائے، اور حساسیت مجھے بخشی ہے بھوک نے حیدر، حساسیت مجھے بخشی ہے بھوک نے حیدر، میں فاقہ کش تھا سو ہونٹوں سے شاعری نکلی۔ بہت اچھی بات ہے۔ مقتل میں اور کسی کا یہ جاہو حشم نہ تھا، واہ، مر کر بھی دبدبا میرا زندوں سے کم نہ تھا، کیا کہنے، کیا کہنے، یوں منہمک تھا کار جہاں میں نفس نفس، واہ، یوں منہمک تھا کار جہاں میں نفس نفس، دستے کرم تو دور ہے دستے ستم نہ تھا، کیا کہنے، بہت جانے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تیرا پتہ، واہ، جانے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تیرا پتہ، واہ، جانے کہاں کہاں میرا نقش قدم نہ تھا، بہت اچھے، بہت لاتا کسی طرح بھی تیرے ناخنوں کتاب، لاتا کسی طرح بھی تیرے ناخنوں کتاب، اتنا ہمارے زخم تمنا میں دم نہ تھا۔ بہت اچھے۔ اور آخری شعر ہے کہ ورنہ یہ دکھ تو روز ازل سے ہیں ہم رقاب، ورنہ یہ دکھ تو روز ازل سے ہیں ہم رقاب، تو چار اساس تھا تو ہمیں کوئی غم نہ تھا، واہ،
بہت شکریہ. بہت اچھے. اس میں کہیں آپ کا مقطع نظر نہیں آ رہا مجھے. اصل میں چند ایک میں ہوتا ہے ایسا ہے کہ جس میں مقطع ابھی وہ مقطع کا رواج آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اردو غزل میں, اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. نوجوان اپنا کوئی مخصوص تخلص آج کل رکھ نہیں رہے, کوئی اپنا نام ہی تخلص کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو ویسے مقطع ہونا چاہیے نا, کیونکہ پہچان بھی ہوتی ہے اس کی, اس شاعری کی جو ہے کہ بھائی یہ کس کی لکھی ہوئی شاعری ہے. تو ایسا ہی اصل میں ابھی ایک ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ شاعر اپنا نام ہی تبدیل کرتا ہے, تو بالکل ایک مختلف نام. جیسے کہ آپ کا نام حیدر عباس ہے تو آپ حیدر ہی. ہاں, حیدر ہی میرا تخلص ہے, میں وہی استعمال کرتا ہوں اگر میں مقطع لکھتا ہوں کسی غزل کا تو. لیکن اکثر غزلیں ایسی ہیں جن میں میرا مقطع نہیں ہے, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہو, بس یہ ہے کہ ایک رواج آج کل یہی چل رہا ہے تو اسی کو ہم بھی فالو کر رہے ہیں. بہتر ہے, بہتر. تو کبھی شنا میں بھی کوشش کی ویسے؟ نہیں, اصل میں شنا زبان اتنی مضبوط نہیں ہے, کیونکہ جو یہاں گلگت سٹی میں رہتے ہیں جی ہاں, ان کی اس حوالے سے اتنی زیادہ گرومنگ نہیں ہوئی زبان کے حوالے سے, تو اس لیے میں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی, اور مجھے پتا ہے کہ میں نہیں لکھ سکتا ہے. اچھا جی. اچھا, دیکھیں ابھی یہ بھی ایک وہ ہے کہ اپنی مادری جو لینگویج ہے وہ شنا ہے ہم اپنی, لیکن شاعری اس میں مشکل ہوتی ہے جبکہ اردو میں آسان ہوتی ہے آپ کے لیے. اچھا, اردو آپ نے پڑھا ایز اے سبجیکٹ, آپ نے اس کو لیا کہ نہیں؟ نہیں, باقاعدہ طور پہ میں نے کسی مکتب سے تو اردو کی تعلیم حاصل نہیں کی, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ وابستگی رہی ہے ہمیشہ سے. مطلب جتنا وقت ایک مکتب کا طالب علم اردو کو دیتا ہے, میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اتنا وقت میں دوں. البتہ میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ایک بالکل مختلف فیلڈ میں, کمپیوٹر سائنسز. کمپیوٹر سائنس میں. تو یہاں کمپیوٹر سائنسز پڑھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں جدید دنیا سے پیچھے نہ رہ جاؤں. بہتر ہے, ہم آنگ ہونا چاہیے ہمیں. اردو اتنا وقت مجھ سے لے رہی ہے جتنا اس کو لینا چاہیے. جی. ویسے اردو کا بھی ظاہر ہے کیونکہ ایک بڑی زبان ہے نا, اس میں بھی بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. جب ایز اے شاعر آپ نے جب اردو کا انتخاب کیا ہے تو پھر اردو کے جو وہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی معنی کیا, تو یہ تو ہوتا ہی ہے نا, کیونکہ ہماری اپنی زبان تو ہے نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ویسے ہمارے گلگت میں تو میں شنا میں کوشش کرتا ہوں اشعار کہنے کی, تو ہمارے یہاں واقعی آپ کی وہ بات درست ہے کہ بنسبت اردو کے شنا نہیں سمجھتے لوگ, وہ شنا کے الفاظ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں شنا مشکل ہو جاتی ہے. جب میں کسی پروگرام کے لیے کسی مہمان کو جب کہہ دیتا ہوں کہ شنا میں ہم انٹرویو کریں گے تو وہ کہتے ہیں یار شنا میں مشکل ہو جائے گا, اردو آسان ہے ہمارے لیے. تو بہت کم لوگ مکمل شنا بول پاتے ہیں, تو ایسا ہے. ہمارا تو اس حوالے سے کوئی خاص اتنی گرومنگ ہماری نہیں ہوئی. چلے اچھی بات ہے. اردو دیکھیں دنیا وسیع ہے, ہمیں اردو کو بھی ہمیں لے کر آگے چلنا چاہیے, انگلش کو بھی لے کر چلنا چاہیے. تو انگلش لٹریچر وغیرہ بھی آپ پڑھتے ہوں گے؟ بہت کم کتابیں ہم انگلش کی پڑھتے ہیں. اصل میں ادب جو ہے وہ وہی سے لیا گیا ہے, جو اردو ادب ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے ہم نے. ویسے تو میں اکثر خود اپنے آپ کو بھی یہ کہتا ہوں, دوستوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اردو کے ساتھ ساتھ زیادہ تر آپ انگلش پڑھیں, انگلش لٹریچر کو پڑھیں, کیونکہ اصل جو موضوعات ہے شاعری کے ادب کے وہ وہاں پہ ہے, پھر وہاں سے رفتہ رفتہ اردو میں آئے ہیں. تو اچھا, تو یہ سینکڑوں سال پہلے جب پنجابی میں بابا بلے شاہ جیسی ہستیاں شعر کہہ دیتے تھے, وہ تو کسی غالباً کوئی انگلش لٹریچر انہوں نے نہیں پڑھا تھا, وہ تو پنجابی میں شعر کہتے تھے, تو ان کو شاید آمدی تھی ان کی. اصل میں شاعری آمدی ہی ہے, شاعر کے اوپر شعر نازل ہوتا ہے, پھر یہ ہے کہ وہ اپنی مہارت سے اس کو پالش کرتا ہے. باقی خیال کا اور کچھ پارٹ شاعری کا شاعر کے اوپر اترتا ہے, جیسے اگر ہم کہیں 20-30% اس کے اوپر اترتا ہے, اور باقی وہ خود اپنی مہارت سے پالش کر کے شعر میں تبدیل کرتا ہے. اچھا چلے اپنا کوئی اور کلام آپ پیش کریں نا, ایک اچھا سا کلام جاتے جاتے اور آپ کا سنیں ہم. صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہے مقرر آ کر. واہ. صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہے مقرر را کر. واہ. مجھ نہتے کی طرف صاحب لشکر را کر. واہ. مجھ نہتے کی طرف صاحب لشکر آ کر. خوب. اور وقت سمٹا ہے کہ جکڑے نہیں جاتے مجھ سے. کیا کہنے. وقت سمٹا ہے کہ جکڑے نہیں جاتے مجھ سے. لوگ فرفر ہی چلے جاتے ہیں فرفر را کر. واہ 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 واہ. اور ایک دن ختم کرے گا یہ تمیز من و تو. ایک دن ختم کرے گا یہ تمیز من و تو. تیرا ماتھا میرے ماتھے کے برابر را کر. واہ واہ
واہ واہ، اور پھینک آئی ہے، بہت شکریہ، پھینک آئی ہے کہاں گرد دو عالم اس کو، واہ، پھینک آئی ہے کہاں گرد دو عالم اس کو، پوچھتا تھا میرے احوال جو اکثر آ کر، بہت خوب، بہت خوب، ایک طرف در پائے جا ہے تیری دوری کا سمے، واہ، ایک طرف در پائے جا ہے تیری دوری کا سمے، اس پہ رکتا بھی نہیں چھت پہ کبوتر آ کر، کیا کہنے، کیا اور کہنے، آخری شعر ہے کہ اس سے اچھا تھا ہمیں زخم جدائی دیتے، اس سے اچھا تھا ہمیں زخم جدائی دیتے، تم نے تشہیر وفا کی ہے جو گھر گھر آ کر، کیا کہنے، بہت شکریہ، کیا کہنے، بہت خوب حیدر عباس صاحب، بہت کیا کہنے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کے قلم کو جو ہے تقویت دے، تاکہ آپ اچھے سے اچھے اشعار کہیں اور پھر یوں ہی ہمیں اور ہمارے سننے والے ناظرین کو آپ محسوس کرتے ہیں۔ آپ تشریف لائے آج ہمارے پروگرام میں، ایک دفعہ پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا، بہت محبت، تھینک یو۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے نوجوان شاعر حیدر عباس صاحب، ان کی شاعری آپ لوگوں نے سنی، اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔